الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے کل سے مراد ہے سیٹرڈے کو آیت 102 سے شروع کیا تھا۔ پہلے میں آپ کے سامنے 102 سے شروع کروں گا تاکہ ریویژن ہو جائے۔ بہت آپ نے توجہ سے سننا ہے اور غور سے، تاکہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں۔ آیت 102 جو ہے بڑی اہم آیات ہے۔ ساری آیتیں اہم ہیں، لیکن بعض میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم توجہ دیں تو بہت ساری رہنمائی اور ہدایت مل جاتی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ تو سلیمان کی سلطنت میں نام کیا چیز پیش کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جلدی بتائیں۔ شیاطین کیا پیش جادو کرتے تھے؟ جادو۔ جادو سکھاتے ہاں بالکل، جادو۔ اور یہ شیاطین کا مطلب ہے وہ انسان بھی اور جن بھی جو سارے شیطان کے پیروکار ہیں، انہوں نے یہ دھندا شروع کر دیا۔ کس کی سلطنت میں؟ حضرت سلیمان کے بعد کی ان کی سلطنت میں۔ اور اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانَ، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ شیطان جو تھے یہ کفر کرتے تھے۔ کیا کفر تھا ان کا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو کیا؟ جادو سکھاتے تھے۔ اور جادو کیا ہے بلا آیت کے اندر؟ معاشرتی بگاڑ ہے سر، میاں کیا بیوی بات کر رہے ہیں آپ؟ وَلَكِنَّ کفر ہے، الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر ہے۔ آپ الٹی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہاں اللہ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ شیطان جو تھے وہ کفر کرتے تھے۔ کفر کیا تھا؟ جادو سکھانا۔ تو جادو سکھانا کفر ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمد۔ وما انزل علی ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو فرشتے ہم نے بھیجے تھے ہاروت اور ماروت، تو ان کو کس وما انزل علی الملائکہ تھے، وہ ہم نے نہیں اتارا تھا ان دو فرشتوں پر جو بابل میں بھیجے گئے تھے، ہاروت اور ماروت۔ تو کیا ان کام کرتے تھے؟ وما يعلمون من احد، وہ کسی ایک کو بھی سکھاتے تھے۔ کس وقت؟ حتیٰ، یہاں تک، یقولا، کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو فتنے میں ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر، تو جادو نہ سیکھ۔ یہاں بڑا کلیئر ہے، جادو کفر ہے۔ تو یہ بتا دیتے تھے، جس طرح آپ نے دیکھا نا، آپ ذرا یہاں نوٹ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتے بھیجے جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ انہوں نے خوشخبری دی ان کے بچوں کے بارے میں۔ اس کے بعد جب وہ پہنچے تو وہ قوم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گندی قوم تھی، انہوں نے ان فرشتوں کو لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو وہ تو دوڑے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں بھی آزمائش، جب اللہ تعالیٰ قوم میں گمراہ ہوتی ہے نا، ان کی آزمائشیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ تو یہ جادو ٹونے میں لگ گئے۔ اللہ نے ان کو اور اس میں دیکھنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے فرشتے دو ہاروت اور ماروت بھیجے، جو سکھانے سے پہلے یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تم آزمائش میں ہیں، تم جادو نہ سیکھو، کفر نہ کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهَا، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، جو جدائی ڈال دیتا تھا، بین المرء وزوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ بدبختی کی انتہا دیکھیں۔ اور آپ نے کل میں نے بتایا آپ کو کہ اسی سے معاشرتی فساد شروع ہوتا ہے۔
خاندان دو تباہ نہیں ہوتے، پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ وما هم بدارین من احد الا باذن اللہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یاد رکھیں، ہم اس اللہ کے بندے بن جائیں، وہ اللہ ہمیں ہر نقصان، ہر تکلیف سے بچائے گا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو کے لیے نقصان دہ تھا، ولا ینفعہم، اور ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ اچھا، وہ جو جادو سیکھ انہوں نے بتا دیا، پھر اس کے باوجود جو سیکھتے تھے، کیا نقصان کیا تھا اس جادو کا؟ دیکھیں ایمان ختم ہو جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے۔ میاں بیوی میں جو فوڈ ڈلوا دیتے تھے، ان کے سب گھر کا چھٹکا ڈلواتے تھے۔ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں سر۔ ہاں، خاندان تباہ ہو جاتے تھے، معاشرے تباہ ہو جاتا تھا۔ اس کا نقصان دیکھیں آپ، ایک بات کو، بھائی وہ جادو جب کرتے تھے، اس جادو کے اثر سے خاندانوں کی تباہی، میاں بیوی کی جدائی، اس میں خاندانوں کی تباہی، معاشرے کی تباہی، پورا معاشرہ فساد زدہ ہو جاتا تھا۔ آپ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ یہ سب جو حرکتیں کرتے تھے، بری چیزیں سیکھتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ جلدی بتائیں، بڑی ان وجہ کی کیا ذاتی تھی؟ خواہشات ہوتی، ذاتی کیا خواہشات بات کر رہی ہیں؟ کیا بات سر کر رہی ہیں؟ دوسروں کی بیویوں پر عاشق ہو جاتے تھے اور کیا بات کر رہی ہیں رشتہ ایران؟ کیا توڑتے بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ اللہ کی کتاب اس وقت تورات تھی، جب اس سے کٹے، انہوں نے اتنی گندی حرکتیں کی کہ جادو سیکھا۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، قرآن سے جو کٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ کتنی معاشرتی تباہی، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے جج ہوں، چاہے پیسے والے حرام کھانے والے ہوں، کتنا معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیوں نہیں آپ دیکھتے ان چیزوں کو؟ تو جب اللہ کی کتاب سے کوئی قوم کٹتی ہے، جیسے یہود کٹے، یہ ان کے اندر گندگیاں آ گئی تھیں۔ ان گندگیوں نے معاشرتی تباہی، معاشی تباہی اور ہر قسم کی تباہی، خاندان ختم ہو گئے۔ آپ سمجھیں قرآن کو، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے لیے یہ سب چیزیں، واقعات سمجھنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، قرآن سے کٹ کر ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، کون سی گندگی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور وہ ساری چیزیں جو طاغوت کے ملکوں میں، یورپ اور امریکہ میں ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی امپورٹ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن سے کٹے ہوئے ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کے گھروں میں بھی یہی حال ہوگا تو آپ کے گھر بھی بالکل اسی طرح فساد کا باعث بنیں گے، جس طرح ان یہود کے اب ملکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی پیاری آیات ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں خوب معلوم تھا، وَعَلَمُوا، کہ جو اس چیز کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اچھا، جادوگر کا کیوں کوئی اجر نہیں ہے؟ وہ اللہ کے احکامات کے خلاف کرتا ہے، اور ان فرشتوں نے بھی آ کے صاف بتایا کہ اس کو مت سیکھو، تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وہ آخرت میں جہنم میں گرے گا۔ تو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کا انجام آخرت میں جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کتنا افسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے ہدایت بھیجی، اس وقت تورات بھیجی، آج قرآن بھیجا، اس کو چھوڑ کر یہ جن کاموں میں پڑ گئے، ان کا انجام کتنا برا ہوگا۔ سمجھیں بات کو، سمجھائیں لوگوں کو۔ ہاں، لو کانوا یعلمون، کاش اس بات کو سمجھتے۔ آج مسلمان سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ان کی تباہی کی، بربادی کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بالکل نہیں غافل ہے بالکل بھی سر۔ نہیں سر، اگر سمجھتے تو یہ انجام نہ ہوتا جو ہو رہا ہے آج کل۔ آ رہا ہے۔ اچھا، آگے چلیں۔ اللہ کہتے ہیں، دیکھیں اب سوال آ رہا ہے،
غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو. کل میں نے پڑھایا, آپ نے 2 دن قرآن کو اگر دیکھتے سمجھتے تو آج سوال کرتے. ولو انہم آمنو, کاش یہ یہود ایمان لاتے, واتقوا اور تقوی اختیار کرتے, برائی سے بچتے, نیکیوں میں سبقت کرتے, لمثوبۃ من عند اللہ خیر, تو ان کا بدلہ خیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھتا. دنیا میں بھی مدد, اللہ ولی اور اللہ مددگار, اور آخرت میں جنت. لو کانوا یعلمون, دیکھیں کتنا جھنجھوڑنے والا. پچھلی آیت کی شروع ہوئی لو کانوا یعلمون, اور یہاں بھی کہا لو کانوا یعلمون. دیکھیں قرآن کتنا انسان سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, اس آیت کو پڑھنے کے بعد نیکیوں کی جڑ کیا چیز ہے؟ نیکیوں کا کون سی چیز ضمانت ہے کہ انسان نیک ہوگا؟ جلدی بتائیں. تقوی اللہ کی اختیار کتاب کرے پہ مکمل طور پہ عمل. ڈاکٹر صاحبہ آپ قرآن کو دیکھیں نا, آمنو واتقوا, ایمان لاتے پکا سچا جیسے صحابہ اور صحابیات لائے, اور تقوی اختیار کرتے. تقوی ایمان کا تقاضا ہے. جب تک ہم بات کو سمجھیں گے کہ آیت کتنی, اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون, کاش وہ اس بات کو سمجھتے کہ ایمان کا اور تقوی کا فائدہ کیا ہے, ان کی ذات کو, ان کے معاشرے کو, ان کی معیشت کو. یہ ایمان اور تقوی ہی سب چیزوں سے بچاتا ہے. کتنی چھوٹی سی آیت اور کتنی بڑی بات ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. اچھا, اس کے بعد آیت 104 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اب یہود کیا کرتے تھے بلا, کیا کرتے تھے جلدی بتائیں. رائنا کہتے تھے. ہاں, رائنا کا کیا مطلب کیا ہے؟ رائی میرا گنڈریا, میری چرواہا, نہ ہمارے, تو رائنا ہمارے چرواہے. رائی چرواہے کو کہتے ہیں, نا ضمیر ہے, تو رائنا ہمارے چرواہے. یہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آ کر اور رائنا کی بجائے رائنا کہتے تھے تاکہ تذلیل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اللہ کو کہتے ہیں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کہتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. سب سے پہلی بات, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر, للکافرین. اور پھر دوسرا ان کا کیا ہوگا؟ عذاب علیم ہوگا ان کو, دردناک عذاب. سوچیں آج مسلمان اس نبی کی گستاخیاں کر کے, اس کی شان میں گستاخیاں کر کے, آئے ہائے کاش ہمیں اس کا احساس ہو جائے اور ہم سچی توبہ کر کے پلٹیں قرآن کی طرف, قرآن پر عمل. یہ سارے اسی بات کی دعوت ہے, یقین مانیں. کوئی سوال آپ کا؟ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے, اور کس کا مستحق ہے؟ کس کا مستحق ہے؟ عذاب عذاب علیم علیم کا. کا مستحق. قرآن میں دیکھیں کتنا کلیئر. آگے 105 میں اللہ کہتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں, ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو. تو کافروں اور یہود کا مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے؟ بتائیں نا جلدی سے. سر وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو آخری نبی بنائے. ہاں, ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ پہ جو خیر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نازل فرما رہا ہے, جس سے وہ خود بھی بہترین انسان ہے, اور جو بھی اس پر عمل کرتا ہے امیر غریب کالا گورا بہترین انسان بنتا ہے. یہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, کیونکہ وہ کافر بھی گندے تھے اپنے اعمال سے, یہود بھی گندے تھے, تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے ان جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی, جس وحی کے ذریعے آپ
बेहतरीन इंसान थे। अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना जिसको फॉलो कर सको वो कुरान अल्लाह का नबी है। कितनी बड़ी बातें हैं इन आयत में, क्यों नहीं हम समझते, क्यों नहीं कुरान को गौर से पढ़ते कि अल्लाह की किताब कितनी बड़ी। और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। यहाँ रहमत के लिए चुनने का मफहूम क्या है, जल्दी से बताएं आयत के अंदर रह के। सर जी नबूवत के नबूवत लिए। अता करिए। हाँ शाबाश, कि अल्लाह ये जो खैर है नबूवत की खैर, ये अल्लाह का अपना हक है और जिसको वो हक समझता है उसी को देता है। आप देख लें अंबिया का इंतखाब देख लें, हजरत आदम से लेकर आखिरी नबी तक देख लें, बेहतरीन माशरे के इंसान थे। और आखिरी नबी को तो अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा। नमूना वो होता है जिसको आप फॉलो करें, उसकी सीरत, किरदार, अकायद, आमाल, सब चीजें नमूना। और 106 पे आ जाए जी। अल्लाह का चुनाव है ना बेहतरीन। क्योंकि अल्लाह अलीम भी है, अल्लाह अल हकीम भी है और अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा नंसिख मिन आयतिन औ नंसिहा नाति बिखैरिम मिनहा औ मिसलहा। जब हम अपनी जिस आयत को मंसूख कर देते हैं या बुला देते हैं, क्या करते हैं उसकी जगह उससे बेहतरीन लाते हैं या कम अज कम वैसी ही लाते हैं। अच्छा, ये जो आयत मंसूख करने का सिलसिला है ना, अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए अपनी आयत नाजिल फरमाई। अब एक जमाने में जो है मसलन शुरू में आप देख लें कि अल्लाह ताला ने दोनों जो अंसार और महाजिरीन भाई भाई बने थे, जायदाद का मसला आया तो अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए और वो करीब 3 रिश्तेदारों के हिस्से हैं। शुरू में ये कहा कि अब ये कुछ आप जो देना चाहें तो 1/3 में से दे दें जो आप वो कर सकते हैं वसीयत, लेकिन अब वो नहीं है, नहीं महाजरीन और अंसार का जमाना खत्म हुआ तो ये आयत मंसूख हो गई। लिहाजा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, क्यों, उसको हाल माजी मुस्तकबिल का इल्म है, कौन सी चीज किस वक्त हुक्म देना है और उसको फिर मंसूख करके उसकी जगह या तो बेहतर या उस जैसी चीज लानी है, ये अल्लाह ही को मालूम है और वही करता है और वही हक करता है। आगे बता दिया अलम तालम, क्या तुझे ये नहीं पता, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाली हस्ती कौन है, अल्लाह है, अल अलीम है, वो जानता है। लिहाजा आपने देखा कि ये है नुस्खे शराए, शरा का मतलब शरीयत में किस चीज को वो खत्म करना है, किसको जारी करना है, ये अल्लाह का हक है। और आयत 107 में फरमाया अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुम्हें खबर नहीं है कि जमीनों आसमान की फर्मा रवाई अल्लाह ही के लिए है। ये जो चीज है ना कि फर्मा रवा पूरी कायनात जमीनों आसमान की हर चीज का कौन है, अल्लाह ताला। और आपको यहाँ एक बात देखें, सिर्फ फर्मा रवा नहीं है भाई, फर्मा रवा तो आज मुसलमान हुक्मरान भी हैं, क्या गंदगियां कर रहे हैं देख रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह क्यों नहीं करता, ये बताएं क्या खास बात है कि अल्लाह जो फर्मा रवाई कर रहा है ऐन हक के मुताबिक कर रहा है, ऐन अदल के, क्यों, उसकी सिफत है अदल। हाँ, वो अल अदल सरापा अदल है। क़यामत के दिन मुझे और आपको पता चलेगा कि किस अदल के तहत, किस अदलो इंसाफ के कांटे के बराबर पे रख के हर चीज को फैसला फरमाया है। और हर शख्स बोल उठेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें
उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अदल के क़याम में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो यही चाहता है कि मेरे बंदे भी दुनिया में जब भी मैं उनको ओहदा दूं, जब भी मैं उनको कोई पोजीशन दूं, तो ऐन अदल के मुताबिक रहे। उसका नबी आप देख लें, इंसानों का मुअल्लम पूरी इंसानियत का, और फिर मदीने की रियासत पूरे अरब जजीरतुल अरब का मालिक बादशाह, लेकिन अदल और इंसाफ की इंतहा देखें। कभी सोचा तो करें, इन हुक्मरानों को देखें, इनकी पस्तियों को देखें, और उस हस्ती की सरबुलंदियों को देखें। कभी सोचा आपने कि किसी बादशाह, किसी जो सल्तनत का मालिक हो, उसके घर में फाका गुजर रहा हो, और वो भी अल्लाह के लिए? अल्लाह कभी सोचा आपने? क्या सर, क्या शान थी उस नबी की, देखें अल्लाह कह अल्लाह रही हूँ कि, और यहाँ के हाल देखने क्या हाल है, लोग निकलते हैं तो कितनी कितनी गाड़ियां और कितने लोग उनके साथ, और वो अल्लाह का नबी जिनको इतनी बुलंद शान दिया उन्होंने, कैसे घर में रोटी भी 3-3 दिन नहीं मिलती थी खाने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर, इसीलिए उमर रजी अल्लाह अन्हु फलस्तीन की चाबियां लेने जा रहे थे तो कपड़ों पे पेवंद लगे हुए थे। पता है, लोगों ने कहा कि ये जरा कपड़े तो बदल लो। जी अल्लाह अकबर, जो उमर ने बात कही है ना, रजी अल्लाह, कहते हैं जी। ये शाने मुझे अल्लाह के दीन ने दी हैं, कपड़ों की वजह से नहीं मिली। क्या बात है, उनको रब के करम का एहसास था, मुझे और आपको वो एहसास नहीं है। अल्लाह हमें वो एहसास दे दे। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये थी आयत, हाँ, 107 हम कर रहे थे। देखें, एक बात यहाँ बड़ी कमाल की आई है इस आखिर में, आयत 107 में, मा लकुम व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। सर जो ये जो है ना, तुरीदूना अन तसअलु, ये आयत करनी है अभी। पहले आयत मेरी बात नंबर तो सुने। अच्छा, आप मेरी बात तो सुने। अभी तक मैंने आपको बताया है कि अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। ये हिस्सा जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैंने अभी नहीं किया, वही मैं कर रहा हूँ। जी मा ये लक, इसने नहीं किया। हाँ, व मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कहाँ खो गए हो कि अल्लाह के अलावा तुम्हारा वली और कोई नसीर नहीं, न तुम्हारी कोई मददगार है, न तुम्हारा कोई वली है। ये अल्लाह ने क्यों कहा, मुझे बताएं कि अल्लाह के अलावा कोई वली और मददगार नहीं है, क्यों कहा? सर हर किस्म की ताकतों का, तमाम तर ताकतों का मालिक अल्लाह ताला की जात ही है। एरम, आप अगर मुझे ये अल्लाह कहें कुल्ल कि शैइन कदीर, अल्लाह खुदा अला के कुल्ल लिए, शैइन कदीर। खुदा के लिए, खुदा 1000 दफा का आयत के अंदर रहें। सर जी, जमीनों प्लीज, आसमान का मालिक। आप मेरी, हाँ, ये हुई ना बात। पीछे कहा गया कि जमीनों आसमान का मालिक बादशाह फरमारवा अल्लाह है, लिहाजा उसके अलावा तो कोई वली और नसीर नहीं हो सकता। आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? आयत, हर आयत कुरान किताब मुबीन है, खोल के बात रखी है। पता नहीं आप कहां से भाग कर उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। भाई, अल्लाह के अलावा कोई मददगार, कोई वली नहीं है। क्यों? अल्लाह ही फरमा रवा है पूरी कायनात का, आयत के अंदर रखा हुआ है। आप इधर उधर अल्लाह क्यों जाते हैं? देखें, आप इस बात को समझें कि हर आयत अपने अंदर एक पूरा पैगाम रखती है, और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। जी बेशक। आप ये चीज हमें कुरान की जो आयत के अंदर के जो मजामीन हैं वो उसी वक्त खुलते हैं जब आयत के अंदर हम गौर व फिक्र करें। इधर आयत पढ़ी और इधर आपने दूसरी आयत को उठा के ले आए। भाई, पहले इसको पूरी तरह खोलें। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब देखें आगे। अब मैं पढ़ता हूँ आयत 108। हम तुरीदूना, क्या तुम ये इरादा रखते हो, क्या तुम ख्वाहिशमंद हो, अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, कि तुम भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही सवाल पूछो जो मूसा से उनकी कौम ने पूछे थे। अब आप पढ़ के आए हैं
کہ ایک گائے ذبح کرتے وقت انہوں نے کتنے سوال پوچھے کہ اپنے رب سے یہ پوچھو رنگ کیسا ہو، فلاں کیا ہو، اور ہر دفعہ مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا ان کے۔ اگر جب حکم ملا تھا چپ کر کے ایک گائے اچھی سی اٹھاتے، ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت لگاتے مردے کو، وہ بتا دیتا مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ انہوں نے بات کا بتنگڑ بنایا، اور اسی لیے اللہ یہاں منع کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی آیت ابھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، اور اب بتایا کہ آپ سوال بھی ضرورت سے زیادہ مت کریں، سمجھنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خود اپنے آپ سے کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، لیکن سمجھنے کے لیے۔ سوالوں میں آپ ایسی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے کہ سوال تنگ کرنے کے لیے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے موسیٰ کے لیے کیے جا چکے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلَ بِالْإِيمَانِ، مَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو ایمان سے بدلے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے اس نبی کو برحق مانا، اللہ کا رسول، اور کفر یہ ہے کہ آپ اس حق کے خلاف بات کریں۔ تو یہ کفر کو ایمان سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لا چکا ہے نہ وہ قرآن کے بارے میں برحق ہے، لا ریب فیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور اللہ کے سچے رسول ہے۔ اگر قسم بھی کھاؤ لیکن دل میں کوئی خلاف ان کے بات ہو تو وہ بھی منافق ہے۔ اب بتائیں نا کتنا یہاں اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے کیا مقرر فرمائی ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اگر ایمان ہے تو پھر رسول پر ایمان کا مطلب ہے کہ تصدیق کرو ہر اس کام کی جو وہ کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے۔ قرآن لایا ہے، قرآن برحق ہے۔ اگر اس میں ذرا شک و شبہ کیا تو تمہارا کفر کی طرف رخ ہو گیا، ایمان سے منہ پھیر لیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نبی جو برحق اللہ نے بھیجا، جس کی مثال اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ آج بھی اگر 20ویں صدی میں بھی 100 بندوں کی فہرست بنتی ہے تو سر فہرست اچھائی میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ نبی پاک۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون بدبخت ہوگا جو اس نبی کی شان میں گستاخیاں کرے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر گمراہی میں بڑا دور نکل گیا۔ آیت 109 میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں لو يُرَدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ ہائے 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 کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر برا آدمی چاہتا ہے کہ سارے برے ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی برا نہ کہے۔ تو یہود گمراہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان جو اللہ کی دین پر چل کر اتنے بہترین انسان بن چکے ہیں، یہ رسول جو خود نمونہ ہے، تو وہ کیا ان کا خیال کیا تھا کہ یہ مسلمان کیوں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ہماری طرح۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہم ان سے گندے ہیں۔ آج کا مسلمان کافروں کے طرز زندگی کو اپنائے ہوئے ہے۔ کافروں کا طرز زندگی آپ جا کے دیکھیں، کوئی گھر کا نظام نہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ ایک دوسرے سے بالکل الگ، ہر ایک کی راہیں خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو خاندانی نظام ہمیں دیا ہے، ماں باپ اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو میں راضی ہوں گا۔ ان کی ایک صرف نافرمانی ایک وجہ سے کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کب اللہ نے اجازت دی ہے؟ جلدی بتائیں۔
جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو جب اللہ کے ساتھ کفر کریں گے پھر اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات نہ مانیں، ورنہ حسن سلوک تو کیا کافر بھی ہے تو آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیں کتنا زبردست مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کو پھیر دیں، حسدم من عند انفسہم، یہ ان کا حسد ہے۔ حسد کیا چیز ہوتی ہے؟ حسد وہ چیز ہوتی ہے کہ ایک خوبی دوسرے میں ہو اور میں چاہوں کہ وہ اس سے بھی چھن جائے، یہ بہت بری عادت ہے اور یہ ہے حسد۔ اچھا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہیں، فاعفو، ان سے گزر کرو، وصفحو، اور معافی کا رویہ اپناؤ۔ کیوں؟ دنیا میں اللہ نے بنائی دنیا اس لیے ہے، اگر وہ اس روش پہ قائم دائم رہنا چاہتے ہیں رہیں، بھگتیں گے نتیجہ وہ۔ آپ تو ان سے معافی تلافی کر کے اپنا کام کریں، جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، وہ ڈیوٹیز پوری کریں، وہ فرائض ادا کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس رب کے ساتھ معاملہ ہے وہ کون ہے؟ کل شیء قدیر ہے، وہ خود ہی ان سے نبٹ لے گا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو یہود کو یہ اللہ نے دھمکی دے دی کہ مومنوں سے تو کہہ دیا کہ تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، اور اللہ حتی یات، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، عذاب کا امر لے آئے۔ یہ میں نے دیکھیں آدھا گھنٹہ لگایا ہے کل کی ریویژن پر۔ آپ لوگ برائے مہربانی جو پڑھیں سمجھیں، کوشش کریں، ابھی سوال کریں، پھر گھر میں بعد میں پڑھیں، تاکہ قرآن کو سمجھنے کا آپ کو پتہ اور سلیقہ سمجھ آ جائے۔ اس پہ میں بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ہم قرآن کے ساتھ رویہ جو ہے وہ برحق کتاب کا، اور اس پر اللہ عمل کر کے، اللہ کے تقوی کے روش اختیار کر کے اللہ کی جنت آخرت میں اور دنیا میں اس تقوی کی بنیاد پر ہمارے معاملات اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ کوئی سوال آیت 109 تک؟ شاباش، 110 سنیں اور بڑے غور سے سنیں اور سوال کا جواب دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھلائی بھی تم کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللہ، آپ اس کو اللہ کے سامنے موجود پائیں گے۔ قیامت کے دن وہ سب بھلائیاں جو دنیا میں کی ہیں، جو برائیاں تم نے کی ہیں، اس کا ریکارڈ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، یہاں اوپر کی آیات سے کیا تعلق ہے اس کا، جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ یہود کی ساری چارج شیٹ ہم نے پڑھی ہے، یہاں آخر میں مسلمانوں کو اللہ نے کیوں کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ جلدی بتائیں۔ سر یہاں پہ بہت بڑی نصیحت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہود کے طرز عمل، وہ تمہارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں تو اسی میں نہ تم اپنا وقت مت گواؤ کہ اپنا بحثیں ان سے کر کے، بلکہ اس کے صبر کرو اور ساری نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر کوئی بھی نیکی کا کام جو تم کرو گے، کوئی صدقہ خیرات وغیرہ، اصل چیز یہ دیکھی وہاں پہ جائے گی، نہ کہ وہ جو بحثیں اور مناظرے وغیرہ۔ راضیہ صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اگر آپ یہ کہتی نا کہ یہ نماز کی اقامت اور زکوٰۃ دینا، تمہیں جو اوپر کہا گیا نا کہ ان سے درگزر کرو، معاف کر دو، یہ چیز تمہارے لیے اپنی ذات کے لیے بھی اقامت صلاۃ اور اطاعت زکوٰۃ بہتر ہوتی، اور وہ جذبہ بھی تمہارے اندر اور زیادہ بہتر پیدا ہوتا کہ ان سے معافی اور تلافی کر کے آپ اس کام میں لگیں، تاکہ اللہ کے ہاں نیکیاں بڑھیں، تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن اوپر سے جب میں نے آپ سے سوال کیا تو اوپر جو اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کریں اور ان کو درگزر کریں ان سے، تو وہ جذبہ آپ کو پیدا کرے گی آپ کی نماز اور زکوٰۃ۔ یہ دو خوبیاں ساری خوبیوں کی جڑ ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، سوال کو پورا سمجھا کریں۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہاں
تو اس بھلائی کو آپ اللہ کے سامنے پیش پائیں گے. جب حساب ہوگا نا تو آپ خوش ہو جائیں گے, او ہو اتنی نیکیاں, اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے مجھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہ کبھی کام نہ کر پاتے. تو نیکیاں یعنی سر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا جو جذبہ ہے یہی معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. یعنی ایک کام یہ کرتا ہے, اوپر کے حوالے سے یہ کام نماز, اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ کرے گی. اس کے بے شمار فائدے ہیں, لیکن یہاں کیونکہ ان آیت کے بعد آ رہا ہے تو میں اس کو جوڑ رہا ہوں اس آیت سے. اب بات سمجھ آئی زرتاج صاحبہ؟ جی سر جی, جزاک اللہ. قرآن کو ہمیشہ جوڑتے ہیں. اچھا, اب اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہے ہیں, براؤں کو تنبیہ کر رہے ہیں اور نیکوں کو خوشخبری دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ بما تعملون بصیر. جو بھی تم عمل کر رہے ہو, برے کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہے, تمہیں قیامت کے دن سزا دے گا. اور نیکوں کو اللہ کہہ رہے ہیں جو نیکیاں تم کر رہے ہو اللہ خوب واقف ہے اور تمہیں اس کا اجر دے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ میں آیت یا تو اس طرح کی خوشخبری بھی ہوگی نیکوں کے لیے اور بروں کے لیے تنبیہات ہوں گی. تو ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ میں اور آپ سمجھیں کہ ہماری ہر نیکی اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اجر فرمائے گا اس کی رضا کے لیے کریں گے. تو سر جی یہ جو ہے کہ آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے, یعنی اس دنیا میں جو اچھے اعمال کرو گے یا برے کرو گے تو آخرت میں اس کا انجام تمہیں مرتے وقت بھی پتہ چل جائے گا اور قیامت والے دن بھی پتہ چل جائے گا. بے شک بے شک, کاش اس پہ ہمارا یقین ہو تو ہم کوئی نیک عمل ہاتھ سے جانے نہ دیں. بے شک. ہر برائی سے بچ کے رہیں. آگے چلیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں بڑی پیاری آیات ہیں. یہود کے جو طرز عمل ہے آج آپ دیکھ لیں بالکل اس جس سے منع کیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ, وہ کہتے ہیں جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا الا من کان یہودن او نصارا. ہاں اگر یہودی یا نصارا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا. اللہ کہتے ہیں کیا پیاری بات ہے, تلک امانیہم, یہ ان کی خواہش ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کل, اے اللہ کے رسول ان سے پوچھو, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, لے آؤ نا دلیل اگر تم سچے ہو تو. اچھا یہاں دلیل سے مراد کیا ہے ذرا مجھے بتائیں, جلدی بتائیں. قرآن اور سنت کی کوئی آیت لے آؤ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو. یہ ڈاکٹر صاحبہ قرآن اور سنت پر تو وہ ایمان ہی نہیں لائے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں کہیں لکھا ہو, تمہارے انبیاء نے یہ کہا ہو. یہ ہے بات. قرآن اور سنت پر تو ایمان ہی نہیں لائے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک. تو ان کا اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر اللہ نے کوئی دلیل دی ہوتی تو اس کے انبیاء نے بذریعہ وحی آپ کو بتائی ہوتی. وہ بھی نہیں ہے اس میں. کتابوں میں مجھے بتاؤ, تورات, انجیل, صحائف موسیٰ, ابراہیم جو بھی ہیں کہیں لکھا ہو. تو اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر تم یہ کیوں بات کرتے ہو کہ جنت یہود و نصارہ کے لیے ہی ہے. کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو, کتنی بات بڑے خلاف واقعہ کہہ رہے ہو. اچھا اب ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, اگر آپ سمجھے نا, اور ضرور سمجھنا چاہیے مجھے اور آپ کو, وہ یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا اٹ کتے کا ویر تھا. بنا آپ دیکھیں کہ بیت المقدس میں یہودی مغرب کو قبلہ سمجھتے ہیں اور عیسائی مشرق کو. اتنی مخالف ہیں ایک دوسرے کے. لیکن یہاں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مخالف ہیں تو دونوں کہہ رہے ہیں یا تو یہودی جنت میں جائیں گے یا نصارہ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ دنیا میں بیت المقدس میں ان کا قبلہ. اچھا عیسائیوں کا مغرب کی طرف کیوں ہے, جلدی بتائیں. عیسائیوں کا مشرق کی طرف ہے سر, وہ مریم علیہ السلام اس طرف کو جا کے تو
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہاں خواتین کا سیکشن مشرق کو تھا، تو مشرق میں ہی انہوں نے قیام فرمایا، اور یہودیوں عیسائیوں نے اس کو قبلہ بنا لیا، اور یہ جو تھے انہوں نے کہا ہمیں الٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیں دونوں کے درمیان کس قدر دشمنی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہتے ہیں یہی جنت میں دونوں جائیں گے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ تو یہ ان کا ایک پروپیگنڈا تھا جس کی حقیقت خود دنیا میں ایک دوسرے کے کتنے خلاف ہیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ شاباش۔ جی سر۔ اچھا، سر یہ ہٹلر تک آپ ان کا حال دیکھ لیں کہ کس طرح یہ دشمن تھے، عیسائی اور یہودی۔ اب یہ اسلام کے خلاف دونوں مل کے جو آپس کے دشمن تھے وہ بن گئے ہیں دوست۔ ذکیہ صاحبہ آپ کیوں نہیں قرآن کو سمجھتی؟ قرآن کہتا ہے الکفر ملت واحدہ، سارا کفر، یہود نصارہ مشرکین سارے کے سارے اسلام کے خلاف ایک امت ہے۔ بالکل صحیح سر۔ اچھا، اگر 111 کلیئر ہے تو 112 پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، ہاں غور سے سنو، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اسلم اس فرما بردار بن گیا، وجہ اپنے چہرے کو، یعنی اپنا سر جھکا دیا اطاعت میں اللہ کے سامنے، للہ وہو محسن، اور اس کا کردار محسن کا سا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں وہ احسان کے درجے میں عمل کرتا ہے بہترین انداز میں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے۔ تو بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ مومن بھی ہونا چاہیے اور محسن بھی۔ مومن ایمان کے تقاضوں کو اس طرح پورا کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، تو وہ محسن کے درجے میں چلا گیا۔ سب سے بڑا محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دنیا میں، انہوں نے حق ادا کیا، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا۔ تو یہاں اب جنت کس کے پاس؟ نہ یہود کی، نہ نصارہ کی، نہ مسلمانوں کی۔ جنت ان کے لیے ہے جو اللہ کے پکے سچے فرمانبردار بن کر محسن بنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں، تو وہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں سبحان کتنی اللہ، سبحان اللہ سر جی، کتنی بڑی بات آ گئی سب کے سمجھنے کے لیے کہ جو بھی فرما برداری اللہ اور رسول کی کرے گا تو وہی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آگے سنیں زرتاج صاحبہ، اللہ کہتے ہیں ولا خوف علیہم، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنے والے حالات میں کوئی خوف، مطلب آنے والا تو جنت میں ہوں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور حزن خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کمی غمگین ہوں گے، ماضی کے حالات کے بارے میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا یہ کیوں نہیں؟ ماضی کے بارے میں کیوں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ جلدی بتائیں۔ سر جی مومن جو ہے وہ کسی بھی اپنی جو نہیں، اس اس نے کے ساری زندگی اللہ غم کی نہیں عظمت کرتا، اور جو بھی رسول اس کا کی اطاعت نقصان ہو میں جاتا ہے یا کچھ، مومن کی یہ شان ہے، ماضی سر کے اوپر اس لیے اس کو کوئی دیکھ کے غم اس کی نہیں۔ ساری غم بھول جائیں گے سر۔ سر اب وہ سچی یعنی بشری تقاضے سے اگر وہ غلطیاں کر بھی لیتا ہے تو سچی خالص توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ آپ سنیں، یہ ساری باتیں آپ کی الگ رکھیں، اور اس کا کوئی تعلق نہیں سوال سے۔ وہ اس وجہ سے بھول جائے گا کہ جنت کا ایک غوطہ، حدیث آپ کے سامنے ہے کہ ایک غوطہ اس کو دنیا میں بھلا دے گا، اور وہ کہے گا اللہ میں نے تو کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے وجہ کہ جنت کی زندگی اس کو سارا ماضی بھلا کے، اور وہ کہے گا مجھے تو بالکل اسی طرح دنیا میں رہا جس طرح یہ جنت میں رہ رہا ہوں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ تو سر اب قرآن کی بات کو حدیث سے جوڑا کریں۔ اچھا، تو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ آنے والے حالات سے کوئی پریشانی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، یہ خوف ہے، اور نہ گزرے ہوئے پر۔ کیوں؟ جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کی نعمتوں کے بعد سب کچھ بھول جائے گا۔
جو اس کو دنیا میں تکلیفیں پیش آئیں تو وہ کہے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور سارے لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ اچھا اب ذرا سنیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ان کا اٹ کتے کا ویر ہے یہود و نصارہ کا۔ اب اس آیت 113 میں دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہ یہودی بھی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ تورات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں تورات کی، انجیل کی، جہاں بالکل یہی چیز لکھی ہے جو جیسے آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اجر تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ آیت 112 پھر پڑھیں کہ جو اللہ کے لیے مخلص ہو کر فرمانبردار بن کر احسان کے درجے میں عمل کریں، وہ واقعتاً حق پر ہیں اور وہ جنت کے حقدار ہیں۔ لیکن اگر جو ان نہ ایمان لایا ٹھیک سے، نہ اس کے تقاضے پورے کیے، تو وہ کسی شے پر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ، دونوں کتاب دعوے کرتے ہیں کہ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل کو۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ اکبر۔ اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ اب سنیں، اللہ دھمکی دے رہا ہے ان کو، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ فی ما کانوا فیہ یختلفون، وہ جس اختلاف میں پڑے ہوئے تھے نا، اس کا فیصلہ کون فرمائے گا؟ اللہ۔ اور کب فرمائے گا؟ قیامت کے دن۔ لہذا دنیا میں اس نے حجت تمام کر دی، نبی بھی بھیج دیے، کتابیں بھی بھیج دی۔ اب اگر تم نے اس کے خلاف کیا یا اس کے حق میں کیا، یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہی ہے وہ خوف جو مجھے اور آپ کو لاحق ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ تو آج میں نیک اعمال سے اپنی جھولی بھر لوں، اپنا وزن ان کا قائم رکھ لوں، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی پسندیدگی اور اللہ سے جو میں نے دنیا میں معافی مانگی ہیں وہ قبول اسی وقت ہوں گی جب میں نیکیوں کو کروں گا اور برائیوں کو چھوڑوں گا۔ کوئی سوال آیت 113 کے بارے میں؟ دیکھیں یہود و نصارہ کے پس منظر میں کتنی زبردست چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اگر 113 کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب آ جائیں 114 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ترجمہ غور سے سنیں۔ ممن منع مساجد اللہ، جس نے اللہ کی مسجدوں کی آبادی سے روکا، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کا ذکر ان مسجدوں میں کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور انہوں نے اس کی بربادی کے لیے کوشش کی۔ کس کے لیے؟ مسجدوں کی، عبادت گاہوں کے لیے۔ اب میں آپ کو تاریخ سے دو مثالیں دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ یہود و نصارہ جو تھے، ایک کا قبلہ بیت المقدس میں مشرق کو تھا عیسائیوں کا، اور مغرب میں تھا یہودیوں کا۔ تو یہ لڑائیاں غیر آبادی نہیں ہے تو اور کیا ہے مسجد کی؟ بتائیں۔ نمبر 2، بڑے غور سے سنیں، آپ کو پتہ ہے کعبہ ڈھانے کے لیے کون آیا تھا؟ مسجد حرام کو ختم کرنے کو ابرہ آیا تھا۔ تو وہ کیا یہ کوشش نہیں تھی کہ اللہ کی عبادت گاہ کو برباد کیا جائے؟ اور سب سے بڑی عبادت گاہ جو مسلمانوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے ہر نماز میں، یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے لوگوں کو روکا اللہ کی مسجدوں میں، کہ اللہ عبادت گاہوں میں کہ اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کی بربادی کی کوشش کی۔
दोनों मिसालों से क्लियर हो गया। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा खाइफीन इल्ला खाइफीन, उनके लिए हरगिज जायज नहीं था हाँ ये कि वो डरते हुए उसमें दाखिल होते। काबतुल्लाह में जो अल्लाह का घर है, रुए जमीन पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह, उसमें आप डरते हुए दाखिल हों क्योंकि ये अल्लाह का घर है। वहां अबरा ने क्या किया और आज के हुक्मरान सऊदी क्या कर रहे हैं कि वहां काफरों को जो मना था उनको भी इजाजत है कि वो जाएं, फोटोग्राफी करें, जो मर्जी करें। लहुम फिद दुनिया खिजियन, अल्लाह अकबर। ये है फैसला किन के लिए? जो मस्जिदें वीरान करेंगे कि अल्लाह का जिक्र ना हो। अल्लाह कहते हैं लहुम फिद दुनिया खिजियन, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है। जो इजराइल गजा में कर रहा है, फलस्तीन में कर रहा है, उससे बड़ी भी कोई जिल्लत होगी मुसलमानों के लिए। जो और मुसलमान आप देखें जब अल्लाह की किताब से जुड़ टूटता है बंदा, कटता है तो कितना बेगैरत हो जाता है। इसके लिए एक आयत है जो आप याद कर लें, मैंने 1000 दफा आपसे कही है, लिखें। वो आयत है सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 36। सर जी सूरह वयाशु जिक्र रहमान 35 नहीं 36 है मेरे पास, 35 नहीं है अच्छा सर जी मैं चेक कर मेरे पास। सामने कुरान है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यकीन से बात सॉरी कर रहा सर हूं। जी सॉरी अल्लाह फरमाते हैं, ये बड़ी प्यारी है, वमन याशु अन जिक्र रहमान, जो कितनी बड़ी तंबी है, जो अल्लाह के जिक्र रहमान के जिक्र से गाफिल हो गया। अच्छा, रहमान के जिक्र से गफलत का मतलब क्या है? मुझे बताएं जरा, जल्दी बताएं। अल्लाह को भूल गया, अपनी अल्लाह को मर्जी पे भूल चल के दुनिया में लगे रहो बस। कुरान नफ्स को परस्ती छोड़ दिया, नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, नंबर 2 शैतान परस्ती, नंबर 3 ताऊत परस्ती, इसमें लग गया तो उस शख्स ने अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया। अल्लाह कहते हैं, सुने बड़े गौर से सुने, नुकय्यज़ लहू शैताना, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं। अल्लाह का फिर जो इस तरह अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी में फिस्क करता है, नाफरमानियां करता है, तो अल्लाह कहते हैं फिर जब उसको उसमें मजा आता है, मैं उसको शैतान के हवाले कर देता हूं। नुकय्यज़ लहू शैतान फहुव लहू करीन, और वो उसका करीन का मतलब बेस्ट फ्रेंड, बेहतरीन दोस्त होता है, जिसके कहने पर इंसान चलता है। और फिर इस शैतान ने क्या वादा किया अल्लाह ताला से, जरा जल्दी बताएं। इसका जहन्नुम में लेके जाऊंगा। हाँ, इनको मैं जहन्नम में लेके जाऊंगा। वो ऐसा दोस्त है कि वो दोस्त बन के आता है और अदुव्व मुबीन है। इसी लिखें सूरह ज़ुखरफ की आयत 62 में अल्लाह कहते हैं, सुने बड़े गौर से, क्या बात है, कुरान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर अब भी हम शैतान के दोस्त हैं तो फिर अल्लाह क़यामत के दिन हमें बताएगा कि उस कुरान में तो मैंने लिख कर भेजा था आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेजी थी। सुने आयत 62, अल्लाह कहते हैं, वला यसुद्दन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें हरगिज ना रोके, शैतान तुम्हें हरगिज मना ना करे। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसने अल्लाह ताला को चैलेंज दिया कि मैं इनको जहन्नम में लेके जाऊंगा। ये दोनों आयतें लिख लें, याद कर लें कि, और फौरन अपना जायजा लिया करें कि कहीं शैतान तो मुझे वरगला नहीं रहा। शाबाश, कोई सवाल इस आयत के बारे में? तो अल्लाह कहते हैं, लहुम फिद दुनिया खिज़यन, दुनिया में रुसवाई, व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और दुनिया आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब, उससे बड़ा कोई अजाब नहीं। अच्छा, अब जरा एक, पहले तो मैं आज के तर्जुमा कर रहा हूं और उस
इसकी वजह आपसे पूछूंगा कि अल्लाह ने ये आयत क्यों यहाँ लाई है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक हो या मगरब उस किसके लिए तरफ से है? अल्लाह के। मशरिक और मगरब सारे अल्लाह के हैं। फअैनमा तुवल्लू जहां जिस तरफ भी तुम रुख करोगे फसम्मा वजहुल्लाह, उसी तरफ अल्लाह का रुख है। क्यों? इन्नल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वसअतों वाला और सब कुछ जानने वाला है। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया कि मशरिक हो या मगरिब, जिधर भी तुम रुख करोगे अल्लाह ही की तरफ रुख होगा। वजह किबला की बीवी का हुक्म आ गया। हाँ, सर तो यहूद ईसाइयों के एक अकीदे का रद्द है ये कि वो कहते थे मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, तो अल्लाह तो कहते हैं ये मशरिक और मगरिब सारा अल्लाह का ही है। तो फिर मुसलमान क्यों किबले की तरफ रुख करते हैं? क्यों नहीं जिधर चाहे मुंह कर लिया, अल्लाह हर तरफ मौजूद है। सर उन्होंने खुद बनाए हुए थे मशरिक मगरिब। मैंने सवाल डॉक्टर साहब आपसे और किया है, आप जवाब और देते हैं, ये मुझे बड़ा तोवारता है। जी, तब्दीली किबला का हुक्म आ रहा है ना। वसल्लम को हुक्म आया कि इस तरफ नमाज करके पढ़े, हमने हाँ, दूसरी ये हुई ना जी, बात। तब्दीली मिस्टर किबला ने का बिल्कुल हुक्म आ ठीक गया। कहा कि अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं कि रुख मुझे किबला बैतुल्लाह की तरफ करना है। ये वजह है। खुदा के लिए देखें, कब से मैं आपसे मिन्नतें कर रहा हूं, सवाल को समझें, सवाल का जवाब दें। वो आप हाजिर दिमाग हो के आयत को पढ़ेंगे, समझेंगे। ऊपर उन्होंने कभी मशरिक कभी मगरिब, यहूदी मशरिक में, सारी मगरिब में, और ईसाई मशरिक में। तो अल्लाह कहते हैं कि सब रुख अल्लाह ही, क्योंकि मालिक है मशरिक और मगरिब का, शुमाल और जनूब का। लेकिन मोमिनों को इसलिए करना है कि क़िबला का हुक्म अल्लाह ने दिया है कि तुम्हारा रुख, इसीलिए हम हर नमाज में नियत बांधते वक्त मुसलमान कहते हैं कि रुख क़िबला। अब बात समझ आई कि नहीं आई? आयत के अंदर रहकर पहले समझें, फिर आप इधर उधर की बातें ले आए, आयतें ले आए, कोई मसला नहीं। लेकिन आयत का पहले मकसद ये है कि जिस आयत को पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरह समझें। कोई सवाल आयत 115 के बारे में? अच्छा, ये क्यों कहा कि अल्लाह वसअतों वाला है? जल्दी बताएं, क्यों कहा अल्लाह ने? पीछे आयत में अल्लाह ने नहीं कहा कि लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, कि मशरिक हो या मगरिब हो, शुमाल हो या जनूब हो, कोई सारी की सारी डायरेक्शन अल्लाह ही की डायरेक्शन है, उसी की बताई हुई मुकर्रर की हुई है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वह वासे है, बड़ी वसअतों वाला है। लेकिन उसने मुसलमान उम्मत को यकसू करने के लिए सिर्फ हर जगह से जहां भी नमाज पढ़े किबला रुख करे। बात समझ आई कि नहीं आई? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अब आ जाएं आयत नंबर 116 पर। आप जरा नसारा का और यहूद का भी एक तबका जो था, वो हजरत उज़ैर को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा समझता था। और नसारा तो आज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह वो नाउज़ुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में खोल के बता दिया गया। और आपको पता है, जब सूरह मरियम की तिलावत की ना हजरत इमाम जाफर ने, किसके दरबार में? नजाशी के दरबार में। उसने क्या कहा? उसने कहा, इनका उठाने कहा था कि बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कुरान में ऐसे ही है। उसने खुदा का खौफ करें। उसने कहा बिल्कुल जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कुरान में, हजरत ईसा एक तिनके के बराबर भी उससे मुख्तलिफ नहीं थे, बिल्कुल वही कुछ थे। और हजरत ईसा ने का कुरान में आया है कि अल्लाह तुम्हारा और मेरा रब है, फाबुदू, उसी की इबादत करो। हाजा सिरातम, ये है सीधा रास्ता। जरा पढ़े ना, समझें तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह हजरत मरियम की पोजीशन साफ की
کہ انہوں نے جو بیٹا ہوا اللہ نے کس طرح اس کو خوشخبری دی، کس طرح اس کی پیدائش ہوئی، پھر ان کے بیٹے کے بارے میں کہ اس نے بچپن میں گفتگو کر کے کہہ دیا کہ انا عبداللہ۔ ذرا نوٹ فرمائیں، رب کے کرم، احسان اور کرم دیکھیں۔ سر کتنی ہم لوگ کس طرح اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، اس کی شان دیکھیں ذرا۔ قال الذین لا یعلمون، کہا ساری ہاں نہیں میں پیچھے آگے چلا گیا، تو قال اتخذ اللہ ولدا۔ اچھا یہ سبحانہ، جہاں شرک کی بات ہوگی نا، سبحانہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب نقص عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے۔ شرک تو بہت بڑی اللہ کی کمزوری، اگر شرک کوئی کر رہا ہے تو بہت بڑی کمزوری کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ شریک ہے۔ یہ شخص جس کا میں بت ہو، پیر فقیر یا قبر والا ہو، اس کو آپ اللہ کی شان میں شریک کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ سبحانہ، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، وہ شہنشاہ ہے پورے زمین اور آسمان کا۔ کل لہو قانتون، اب آپ دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، زمین، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، ہر چیز کس کے حکم پہ چل رہی ہے؟ اسی لیے اس قانتون، اسی کی فرما بردار ہے، اس کے عین حکم کے مطابق جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے وہ کر رہی ہے۔ تو ولد اگر کسی کو سمجھ لیں نعوذ باللہ، تو یہ ذات میں شرک کی انتہا ہے کہ آپ نے اللہ کے برابر دیکھیں نا، بیٹا تو جائیداد کو بھی انہیرٹ کرتا ہے، سب کچھ اس اپنے باپ کی آتیں بھی اس میں ہوتی ہیں، لہذا اللہ پاک ہے ان تمام کمزوریوں سے۔ یہ تھی آیت 116۔ کوئی سوال 116 تک؟ ذرا آپ مہربانی کر کے پچھلا پوری طرح پڑھ کے سمجھ کے آیا کریں۔ ہر لیکچر سے پہلے آپ پچھلے بارے میں قرآن کی کسی آیت جو پڑھ چکے ہیں سوال کر سکتے ہیں، اور پھر جب میں پوچھوں تو فٹافٹ جواب دیں، تاکہ ہم دیکھیں نا آج ہم نے صرف کتنی آیت کی ہیں؟ 6-7 آیات کی ہیں۔ تو برائے مہربانی ان 6-7 آیات کو اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے، اگر کوئی سوال ہو پڑھنے کے دوران آ جائے تو مجھے کال کر لیں واٹس ایپ پہ، اور اگر دوسرے دن صبح پہلا آپ سوال کر لیں، جب میں جواب پوچھوں تو فٹافٹ دیں، تاکہ ہم وقت کو بچا کے وقت آگے قرآن کو پڑھیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ کوئی سجیشن، کوئی تجویز آپ کی نظر میں ہو جو ہمیں بہتری کی طرف لے جائے تو ضرور دیا کریں۔ جی سر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر جزاک دے۔ اللہ اس سے سر، بہتر بہت اچھا سورہ بقرہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس سے بہترین میرے خیال سے تو کوئی طریقہ نہیں، جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل اس سے بہتر اور کوئی مل ہی نہیں سکتا ہے سر۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہت خوبصورت جزائے خیر دے۔ آمین۔ سر یہ آیت نمبر 113 میں جیسے یہ کہا گیا ہے کہ یہود نصارہ کو صحیح نہیں سمجھتے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، اور نصارہ یہود کو برحق نہیں سمجھتے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اور یہ آگے کس کے لیے کہا گیا؟ وَكَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ تو سر یہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ یہ ان تمام ماضی کے کافروں کی طرف اشارہ ہے ارم، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ انہوں نے بھی ٹھہرایا، یہود و نصارہ نے بھی، اور وہ بھی کر رہے تھے، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے سب سے پہلا آدم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، ان کو بھی حق سارا کھول کے بتایا۔ تو لہٰذا دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بغیر علم وحی کے نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ جو یہود و نصارہ سے پہلے ہیں وہ ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، کیونکہ انہوں نے کتاب کو، یہودیوں نے تورات کو اور عیسائیوں نے انجیل کو
पूरी तरह समझ के पढ़ा नहीं, लिहाजा वो जो बातें कहते हैं वो बिल्कुल उसी तरह की बातें जो पहले लोग कहते थे जिनका वही से कोई ताल्लुक नहीं था। अब बात समझ आ गई इरम? जज़ाकल्लाह सर, समझ आ गई, जज़ाकल्लाह सर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन सर, अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, और अल्लाह पाक हम लोगों की औलादों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस रास्ते पे चलने की तौफीक दे, और जो बीमार हैं उनके लिए सब बहन भाई दुआ किया करें कि सब अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को खत्म कर दे परवरदिगार, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए भी अल्लाह की तरफ से मगफिरत मांगते रहे, अल्लाह पाक उनके आगे के ठिकाने आसान करे, उनकी मंजिलें आसान करे, और हम लोगों को दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, हम लोगों से जो कोताहियां हो जाती हैं। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन।